الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار سور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے امداد فراہم کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں۔ جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر وار جس نے ہنس کے سہا آپ ہی تو ہیں۔ جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے،
جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے ڈھانپے ہیں جس نے سر وہ رضا آپ ہی تو ہیں۔ ہر باغی رسول و صلاۃ و زکوٰۃ سے پہلا جہاد جس نے کیا آپ ہی تو ہیں۔ جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، پیغمبروں کا عکس اولا آپ ہی تو ہیں۔ جاپان کا ہو شخص کہ ہو قادیان کا، جاپان کا ہو شخص کہ ہو قادیان کا، اس کے ہر ایک مرض کی دوا آپ ہی تو ہیں۔ کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، دو میں سے ایک مرد خدا آپ ہی تو ہیں۔ بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں۔ شان سیدنا صدیق اکبر خلافت راشدہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ جس کے ترجمے سے آپ نے مضمون کا بھی اندازہ فرما لیا، پھر جو منقبت کے اشعار پڑھے ہیں اس سے بھی آپ نے اندازہ کر لیا، وہی مضمون ہے جو پچھلے جمعے والا تھا، اور آپ آج کی بھی وہی شخصیت اور وہی ہستی ہے جو پچھلے جمعے میں ہماری مدح و منقبت کا حاصل تھی۔ آپ سن چکے ہیں ایک سے زائد مرتبہ، اس کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان ایک ہی گزرا ہے، اور اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی عظمتوں اور شانوں والے لوگ تھے، جس میں فلک نے ایسا منظر دیکھا نہیں جیسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفاقت کے لیے ملے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں، ساری امت کے لوگ صحابہ سمیت سارے پہلوؤں سے ان کے خصائل، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات جمع کر لیے جائیں، کوئی شخص بھی ابو بکر صدیق کے قریب بھی نہیں پہنچتا۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا محور اور مرکز اور ہدف ہمیشہ مغربی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے یہی ایک تصور جمع رکھا ہے کہ ہماری اولادیں کامیاب ہوں گی انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے، دنیوی لحاظ سے ان کو رتبے ملیں گے، نوکریاں ملیں گی اسی تعلیم کے سبب سے، اور خوشحالی ملے گی اسی تعلیم کے سبب سے، اولاد ہمیں خوشحال رکھے گی اسی تعلیم کے سبب سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسلمان کہلا کر بھی اپنے مشن سے بالکل بے خبر ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تو ہم لیتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بلکہ ان کا نام لیتے وقت اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ شاید اپنے انگوٹھے چومنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ لیکن اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، دور دور بھی ہماری زندگی میں وہ نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جس ہستی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا، اب تو کہتے ہیں باپ کو، اور بکر کا باپ، تو ہمیں تو تاریخ میں کہیں بھی بکر نام کا کوئی بیٹا نظر نہیں آتا حضرت صدیق کا، اور نہ ہی کوئی بیٹی ہے، تو یہ پھر ابو بکر کیوں ہیں؟ اس پر یقین آپ حضرات نے کبھی کبھی غور کیا ہوگا، سوچا ہوگا، تو اس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس طرف بھی آپ حضرات توجہ مبذول کرا دوں۔ حضرت صدیق کا نہ کوئی بیٹا ابو بکر تھا اور نہ بیٹی بکر تھا، بلکہ عربی زبان میں بکر کسی چیز کے ابتدائی حصے کو، اس کے پہل کو کہا جاتا ہے۔ ایک عام محاورہ ہے، نئی صبح جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں صبح باکرہ، یہ عرب لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ کوئی لڑکی جوان ہو، نئی جوانی میں داخل ہوتا ہے کہ تو اس کو باکرہ کہا جاتا ہے، نئی جوانی میں آئی ہے۔ تو اصل اس لفظ کا معنی ہے ابتداء شے، پہل۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ زندگی کے ہر معاملے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے ارشادات، ہر معاملے میں پہل کرنے والا انسان تھا۔ اسلام کی بات آئی تو سب سے پہلا یہ انسان تھا۔ مظلوم صحابہ، مظلوم مسلمان جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن اپنے کمزوری کے سبب سے غلامانہ حیثیت کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرغنوں کے غلام تھے، لیکن حضور پر ایمان لائے تو اس ایمان کا جرم یہ ہوا کہ پھر ان پر تشدد کیا گیا، بہت زیادہ تشدد، جس کی تفصیلات کو نہ اس وقت بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ موقع ہے۔ لیکن اس وقت بھی سب سے پہل کرنے والا انسان، ان سب کو پیسے دے دے کر آزاد کرانے والا ظالم مالکوں سے یہ ابو بکر صدیق تھے۔ کوئی اور شخص بھی ہمیں تاریخ کے اندر، کم از کم میری جو ناقص معلومات ہیں اس معاملے میں نے جو تجسس کیا ہے، نظر نہیں آتا کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر آگے کسی نے پہل کی ہو ان مظلوموں کو چھڑانے میں۔ حضرت بلال کا نام تو سارے مسلمان جانتے ہیں، یہ حبشی غلام تھے۔ امیہ بن خلف ایک بہت بڑا متکبر مشرک تھا، ان کے غلام تھے، اور جب یہ ایمان لے آئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ظالم مشرک مالک کو یہ پتہ چلا، تو اس نے پہلے تو ان کو ورغلانے کی کوشش کی، محمد کا ساتھ چھوڑ، لیکن نبی کے صحابہ، اللہ اکبر، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی ایک شخص بھی مجھے، جس اس لائن میں نے بہت تجسس کیا ہے، کوئی شخص کسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ بیٹھا ہو، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ آپ سن چکے ہیں غالب پچھلی نشست کے اندر یا اس سے پچھلی، کہ حضرت
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں، حضرت عمار ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت یاسر ان کے شوہر ہیں۔ ابو جہل ملعون نے ان کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کیا، تو حضرت سمیہ کو ان پر کیا تشدد کیا، اس کی شاید انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی سوائے سید سمیہ کے۔ 2 اونٹ منگوائے ابو جہل ملعون نے، اور ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کو دائیں بائیں بھگا دیا۔ 2 ٹکڑے انہوں نے گوارے کر لیا، لیکن رسول اللہ کے ساتھ غداری گوارہ نہیں کی۔ کمزور لوگ تھے، ان کے شوہر کے ساتھ بھی اس طرح تشدد کیا گیا۔ تو عرض کر رہا کہ مظلوم صحابہ کرام کو سب سے پہلے مظالم سے چھڑانے والا انسان بھی انسانی تاریخ کے اندر وہ یہی انسان تھے جس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ حضرت بلال، جیسے میں نے عرض کیا کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب پوری طرح کوشش کر چکا وہ ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے تذکرہ سنتے وقت میرے دوست دل میں یہ دعا کر لیا کریں، یا اللہ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان نصیب فرما۔ اول تو یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہر آزمائش سے بچائیں۔ امتحان اور آزمائش کے قابل ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن یا اللہ کوئی ایسا موقع آ جائے تو یا اللہ تو ہمیں استقامت نصیب فرما، جیسا صحابہ اکرام کو استقامت نصیب فرمائی۔ وہ خاندانی کافر تھے جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یہ مسلمان نہیں تھے، آباء و اجداد سے کافر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان اتنا پختہ تھا کہ ظالم مالک نے ان کے کپڑے اتار کر گرم ریت پر لٹا کر اوپر سلیں رکھی پتھر کی، ہل نہ سکے۔ کبھی اوندے منہ لٹایا گیا، کبھی کمر کے بل لٹایا گیا، ہر کوشش کر لی، انگاروں پر لٹایا گیا، ان کے جسم کی چربی ان کے جسم سے نکل کے انگاروں کو بجھاتی رہی، لیکن یہ باز نہیں آئے، اور مسلسل احد احد کا لفظ کہ ایک اللہ ہی کو پکاروں گا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاروں۔ وہ بلال، اس کو بھی ابوبکر صدیق نے خرید کر اس ظالم مالک سے آزاد کیا۔ جس کا بھی آپ تذکرہ کریں گے، تصور کریں گے، تو آپ وہاں ابوبکر صدیق نظر آئیں گے کہ یہ بہت بڑے کاروباری تھے، کپڑے کی تجارت تھی، آج کے لحاظ سے آپ کروڑپتی انسان کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سارا مال اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خرچ کر دیا۔ اور ایسا وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور پھٹا سا کمبل لیا ہوا ہے۔ جبریل امین آئے اور دیکھا اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا سرمایہ دار آدمی اور آج اس حالت کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ وہ جتنا مال بھی تھا سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام تھا اس شخص کا۔ کس کو پیسے اچھے نہیں لگتے میرے دوستو؟ دنیا کی راحت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے ابوبکر صدیق جیسا؟ فاروق اعظم جیسا انسان پوری کوشش کر کے بھی ان کے مقام تک نہ پہنچ سکا، تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آئندہ میں ابوبکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور فرمان لگے کہ میرا رب چاہتا ہی نہیں کہ کوئی شخص ابوبکر سے آگے بڑھ سکے۔ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جس کے پاس جو کچھ تھا پیش کیا، فاروق اعظم نے آدھا مال، لیکن ابوبکر صدیق گھر میں جھاڑو دے کر جو کچھ بھی تھا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت پہنچا دیا۔ قرائن سے پیغمبر نے اندازہ فرما لیا کہ اس نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ گھر بار تھے، بچے بھی تھے۔
اہلیت بھی تھی. رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو عرض کر رہا تھا کہ اولیت میں پہل کرنے میں ان کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اولیت کے بھی باپ ہیں، پہل کے بھی باپ ہیں. جس طرح کوئی صفت مشہور ہوتی ہے نا تو فلاں فلانے کا باپ ہے، تو یہ اپنی اس خاص صفت کی بنا پر ابو بکر کہلائے. ان کا اصل نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، لیکن ابو بکر جیسے میں نے بتایا کہ اس صفت کی بنا پر ابو بکر کہلائے. اور صدیق اس لیے کہ ہر بات میں اللہ کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کرنے کے صدیق بن گئے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دنیا میں جتنے پیغمبر بھی بھیجے تو ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرتا رہا اور بعد میں آنے والے پیغمبر کی بشارت دیتا رہا. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. مجھ سے پہلے جو تورات کو اس کی تصدیق کر رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آنے والے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلوب رہا انبیاء کرام علیہ السلام کا. پہلوں کے مصدق رہے، تصدیق کی، اور بعد والوں کے لیے مبشر رہے، یعنی ان کی بشارت دی کہ میرے بعد ہی پیغمبر آنے والے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام تک تھا. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی سابقہ نبیوں کی جو اللہ کے نبی برحق تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تصدیق فرمائی، لیکن اپنے بعد کی کسی نے بشارت نہیں دی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا، آپ آخری نبی تھے. اگر آپ اپنے بعد کسی کے لیے بشارت دیتے تو وہ پھر آ کر ان کی تصدیق کرتا، وہ مصدق ہوتا. تو رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا کہ ان کے لیے مصدق پیغمبر تو نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق دے دیا. جو مصدق پیغمبر نے کام کرنا تھا وہ صدیق نے کام کیا. ہر بات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آمنا و صدقنا. ان کا نام ہے عبداللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. پہلا نام عبد الکعبہ تھا. عبداللہ ان کا اصل نام ہے. صدیق ان کی تصدیق کرنے والی، تائید کرنے والی جو غالب صفت تھی اس کی بنا پر صدیق بن گئے. اور بعض کتابوں میں ان کا نام عتیق بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انت عتیق من النار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صفات سے نوازا تھا. خوابوں کی تعبیر بتانے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا. لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے لیے آتے تھے. مشہور معبر گزرے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کان ابوبکر عابر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا معبر تعبیر دلوانے والا ابوبکر صدیق تھا. ابوبکر صدیق انصاب کے بھی ماہر تھے. آج ہم لوگ، ہمارا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، ہمیں اپنی نسب کا پتہ نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی نسب کو کیا بتائیں گے. صحیح بات بتاتا ہوں میں. مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کچھ اس معاملے میں جیسے کہتے ہیں کچھ ذوق دیا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن کہاں وہ لوگ، کہاں. میں تو ابھی تک اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے پوری طرح معلوم نہیں کر سکا.
آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے، اس سے پہلے یہ خطبات جمعہ کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تذکرے کافی جمعہ تک کیے ہیں، جس حد تک بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی، اور اس کو میں نے پھر چھوٹی چھوٹی چیٹوں پر لکھا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں مرتب نہیں کر سکا۔ لیکن ذوق ہے میرے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ایک بات ڈالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی سلسلہ کون سا تھا، ننیالی سلسلہ کون سا تھا۔ آپ حضرات سیرت کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ سیرت کتاب مطالعہ کرتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب تھے، ہاں یہی تھے نا، اور عبد المطلب کے والد کون تھے؟ ہاشم، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں۔ اور ہاشم کس کے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے۔ خیر، بہرحال خیر، یہ تو کسی دوسرے موقع پر پھر سارا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے وہ بھی آپ حضرات کوئی ایک دو ہی معلوم ہوں گے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس، یہ تو پکے مومن تھے اور پکے کافر بھی تھے۔ ایک ابو لہب تھا ملعون، اور ایک ابو طالب، یہ چار تو اس طرح تھے۔ تین کا حال معلوم نہیں ہوتا، خجل، غیداق، زرار، ان کا حال معلوم نہیں ہے، تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ دو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں، جناب زبیر اور جناب حارث۔ حارث تو حضور کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور جناب زبیر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جناب زبیر ہیں۔ لیکن آپ کو کیا بتایا گیا؟ مجھے ہنسی بھی آتی ہے، دوپہر کے وقت سورج بالکل آفتاب عالم تاب ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور کوئی شخص کہے گا جی اس وقت اندھیرا ہے، یا رات کے آدھی رات کہے گا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہی کہیں گے نا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل نہیں تھے۔ اس میں نے رسالہ بھی لکھا ہے، لیکن دعا کریں کہ چھاپنے کا موقع مل جائے۔ ابو طالب غریب انسان تھے۔ غربت کا سبب کیا تھا؟ وہ معذور تھے، ٹانگ سے معذور تھے، جس کی وجہ سے دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، خود اپنے گھر کے اندر ہی کچھ خوشبوئیں اور اس طرح کی چیزیں بیچ کر گزارا کرتے تھے، اور بچے زیادہ تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کتابوں کے اندر، قلیل المال تھے اور کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، مال کم تھا، جس کی وجہ سے پھر دو بچے اپنے خاندان کے، رسول اللہ کی تحریک پر دو بچے جو ہے خاندان کے لوگوں نے پالے۔ ایک حضرت علی کو حضور نے پالا، اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے پالا۔ تو تحریک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سارے بہن بھائی مل کر جب کھانا کھاتے تھے پیٹ نہیں بھرتا تھا، الا یہ کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، سب کے پیٹ بھر جاتے تھے رسول اللہ کی برکت سے۔ تو ابو طالب قلیل المال تھے، کثیر العیال تھے، اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے۔ حضور کفالت کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کس نے کی؟ آپ کے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، یعنی جناب عبداللہ سے بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو تایا تھے، ایک زبیر اور دوسرے حارث۔ حارث تو حضور کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور جناب زبیر نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے۔ اور ہماری کتابوں کے اندر، تاریخ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جب جناب زبیر چھوٹے سے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو ان کو گود میں اٹھا کر لوریاں دیا کرتے تھے۔ ان لوریوں کا تذکرہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ محمد ابن عبدم عشتہ بغیر بعیش انعم،
یہ محمد ہیں، میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت زندگی عشرت والی زندگی گزاریں. یہ چھوٹے سے، اس کے علاوہ بہت سے اشعار ہیں. جناب زبیر اس طرح لوریاں دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تایا، یہ کتنے افراد تھے؟ 9 آدمی. آپ کے والد گرامی سمیت 10. 2 تایا تھے، 2 چچا مومن، 2 کافر. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور 3 کا حال معلوم نہیں ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 9. 10 میں تھے جناب عبداللہ. خیر ان کی تفصیلات پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخلص انسان ابو بکر صدیق انساب کے بھی ماہر تھے. ہمیں تو اپنے انساب کا پتہ نہیں چلتا. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اپنا سلسلہ نسب ضرور یاد رکھا کریں. 4-6 پشتیں ضرور یاد رکھا کریں، لیکن صحیح تحقیق کے ساتھ، سنی سنائی نہیں. میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ اور ذوق دیا ہے، تو جب چھوٹے تھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. جب یہاں آئے تو یہ حالات نے اس موڑ پر پہنچا دیا کہ پھر یہ اس چیز کا تجسس کرنے لگے. پھر اپنے دادا پردادا کی لکھی اپنے ہاتھ کی کتابیں جو میرے پاس ہیں، ان سے پھر میں نے اپنا سلسلہ نسب معلوم کر لیا. تو میرے پردادا مولانا عبدالحمید بہت بڑے علامے تھے اپنے زمانے کے، لیکن اس خطے کو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس خطے کو چھوڑ کر کشمیر چلے گئے تھے. ان کے بیٹے میرے دادا بہت بڑے عارف باللہ تھے، مولانا غلام محمد صاحب. میرے والد صاحب کا نام تھا قاضی عبد الرحمن. تو میرے جو پردادا تھے ان کا نام تھا عبدالحمید. ان کے والد کا نام ان کی کتابوں سے مل گیا، ان کا نام تھا عبد الکریم، حافظ عبد الکریم. اور ان کے والد کا نام تھا حافظ محمد امین. یہاں تک مجھے معلوم. یہ باتیں بھی میں نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ اور ذوق دیا ہے، خاندان کے کسی کو کچھ پتہ نہیں. میں جب کسی بتاتا ہوں تو حیران ہو کر دیکھتے ہیں. میں کیوں حیران ہوتے بھائی؟ تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے خاندانی سلسلہ نسب کو معلوم کرو، یاد کرو. لیکن خدا تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی بات کرتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انساب کے ماہر تھے. بہت سارے لوگوں کا سلسلہ نسب، مثال پر کوئی آدمی پوچھتا کہ میرا سلسلہ نسب کیا ہے، تو بلکہ صدیق کو معلوم ہوتا تھا، تو پھر پوری طرح ان کو تفصیل کے ساتھ بتایا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں یہ قریش کے جج تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم تو اس انگریزی کے ٹمیٹ سے باہر نکلتے نہیں. ہمیں کیا معلوم کہ ابو بکر صدیق کون تھے؟ یہ فیصلے کیا کرتے تھے. دیت، کسی جگہ کا قتل ہو گیا، اس کی دیت کا تعین کرنے کے لیے ابو بکر صدیق تھے. کوئی دوسرا شخص بھی تعین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پوری قوم کے نزدیک یہ، اس کو عرب زبان کے اندر اشناق کہتے ہیں. اشناق یعنی دیت کا فیصلہ کرنے والا انسان جو ہے ابو بکر صدیق تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کروڑ پتی انسان تھے، ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے ایک انسان تو پھر اس کی خوبیوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ اپنے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس شخص نے شرک نہیں کیا. اللہ پاک نے ان کو نبی کے دامن سے وابستہ کرنا تھا، اور نبی کا ایسا ساتھی جو زندگی میں بھی ساتھ رہا، قدم قدم پہ ساتھ رہا، غار میں بھی ساتھ رہا، مزار میں بھی ساتھ ہے، کل جنت کے اندر دارالقرار میں بھی ساتھ رہے گا. خدا بند قدوس نے پہلے ہی اس کو اتنا صاف اور پاک رکھا کہ زمانہ جاہلیت میں، لیکن انہوں نے شرک نہیں کہ بت کو نہیں پوجا. ایک دفعہ ان کے والد ابو قحافہ ان کو ساتھ کسی بت خانے میں لے گئے، تو بڑا بت کھڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کی پوجا کر، یہ تمہارا خدا ہے. اچھا. پھر ان کے سامنے کہنے لگے اچھا میرا خدا ہے. اس کو بت کو کہنے لگے تو خدا ہے تو پھر مجھے کچھ کھانا کھلا.
یہ باقی کتابوں میں لکھا ہے. چھوٹے سے بچے ہیں لیکن اللہ پاک نے اتنی فراست دی ہے. خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا, خدا ہے تو مجھے کپڑے پہنا. کوئی جواب نہیں ملا. پھر پتھر اٹھا کر مارا اس بت کو, وہ بت گر گیا. کہنے لگا یہ ہے میرا خدا جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. تو باپ نے 2 تھپڑ مارے ان کو. یہ تھپڑ کھا لیے لیکن بت کو نہیں پوجا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو والدہ بھی مشرکہ تھی اسلام آنے سے پہلے. تو بت کے سامنے پوجنے لگی تو پیٹ کے اندر سے آواز آئی, اللہ اکبر, اور جھکنے نہ دیا. غیب سے آواز آئی, یا امت اللہ علی التحقیق, اے اللہ کی بندی, ابشری بالولد العتیق, تمہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہارے ہاں جو عتیق ہوگا, جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا. یہ غیبی آواز آئی. اسمہ فی السماء صدیق, آسمان میں اس کا نام صدیق ہے, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا. یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات ہیں. ان کی والدہ کو انہوں نے پیٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی بت نہیں پوجنے دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا انسان تھے. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی, انہوں نے شراب بھی نہیں پی. اس زمانے کے اندر شراب عام تھی, لوگ پیتے تھے, لیکن ابو صدیق کو خداوند قدس نے اپنے رحمت کے ساتھ شراب سے محفوظ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کے ساتھی تھے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, کان صدیقا فی الجاہلیہ, زمانہ جاہلیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو اپنے والدین کو اسلام پر ہی پایا. یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے کہ جس 4 پشتیں صحابی ہیں. ان کے والد صحابی, والد اور والدہ صحابی, خود صحابی, ان کی اولاد صحابی. حضرت اسماء بیٹی ہیں وہ صحابیہ, حضرت عائشہ بیٹی ہیں یہ صحابیہ, حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر وہ صحابی, ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن وہ صحابی. 4 پشتیں صحابی ہیں. یہ ہمیں کوئی اور نہیں ملتا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا کہ جو 4 پشت جس کے صحابی ہوں. خداوند قدوس نے جس کو چن لیا تھا اس کام کے لیے, تو پھر اللہ پاک نے اس مقام پر پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے, ان کے ساتھ نکاح کرنے میں بڑا کردار ابوبکر صدیق کا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر بات ہے کہ دنیا کا مال نہیں تھا. یہ آپ کے معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے وہ چونکہ مالدار خاتون تھیں, مالدار باپ کی بیٹی تھیں, تو بہت سارے لوگ اجرت پر ان کا مال لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے. تو مکی زندگی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت, امانت, شرافت یہ تو ضرب المثل تھی. ہر آدمی کہتا تھا کہ اس سے بڑا دیانتدار انسان کوئی بھی نہیں. تو انہوں نے تجربتاً ایک دفعہ اپنا مال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اپنا ایک غلام بھی ساتھ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منافع ڈبل لے کر آئے. ایسے حالات بن گئے, اور وہ غلام جو ہے وہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتا رہا. اس نے آ کر اپنی مالکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ جس شخص کو جس کا نام محمد ہے, وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ آگے چل کر محمد رسول اللہ ہوں گے. یہ تو بڑا ہی دیانتدار انسان ہے, بڑا راست باز انسان ہے, بڑا شریف انسان ہے. میں نے ان کی ایک ایک حرکت دیکھی ہے,
اور یہی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیشکش کی نکاح کی. آپ کے علم میں ہے حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 جگہ نکاح کر چکی تھیں. ایک جگہ سے بیوہ تھیں, ایک جگہ سے مطلقہ تھیں, اور دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے. ایک شوہر کے 4 بیٹے تھے, حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 بیٹے تھے ایک شوہر سے, اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹی تھی, اس کا نام ہند تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں تو یہ 5 کے 5 بیٹے ساتھ آئے, بچے ساتھ آئے, 4 بیٹے اور ایک بیٹی. ایک شوہر سے جو بیٹا تھا اس کا نام بھی ہند تھا, اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹی تھی, اس کا نام بھی ہند تھا. اپراڑ نہ محسوس کریں, اس زمانے میں اس کی گنجائش تھی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک شوہر سے جو 4 بیٹے لے کر آئے تھیں وہ سارے کے سارے ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں کے ساتھ. دوسری بات, ان 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ظلم سے بچاتے بچاتے خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوئے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ شرف. خیر, بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ نے جب پیشکش کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مال تو تھا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کچھ, کیونکہ ایک امیر زادی ہے وہ میرے ساتھ نکاح کر رہی ہے اور میرے پاس دنیا کا مال ہے نہیں. اللہ اکبر. جس شخص کو بکر صدیق, اللہ اکبر, اللہ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے پیدا کیا تھا, سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتا تھا. رسول اللہ نے اس معاملے میں کچھ تحفظ ظاہر کیا تو بکر صدیق کہنے لگے میں کس لیے ہوں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں, یعنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. میں کس لیے ہوں, میرا مال کس لیے. چنانچہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی سونے کے دینار کی بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی, اور بڑا خوبصورت جوڑا بھی پیش کیا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر قریب قریب تھے, ان کو ساری باتیں سمجھا دیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نکاح کے معاملے میں ساتھ رہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے میں ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. بات عرض کر رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق کے کس کس خوبی کا ذکر کریں. جہاں کہیں بھی دیکھیں گے ابوبکر صدیق سب سے پہلے کھڑے نظر آئیں گے. اس جیسا انسان میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں, آدم کی اولاد میں انبیاء کو مستثنا کر کے کوئی اور خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. آپ سن چکے ہیں کہ بعض صحابہ جو پیسے والے تھے, آسودہ حال تھے, انہوں نے مختلف اوقات کے اندر کوششیں کیں کہ وہ کہ صدیق سے کسی موقع پر تو بڑھ جائیں. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے انسان تھے, ان کے بعد بڑا انسان وہی اس امت کے اندر, انہوں نے کوشش کی. ایک موقع پر جب ان کو آسودگی حاصل تھی اور خوش بھی تھے کہ آج بکر کے پاس شاید اتنا مال نہ ہوگا جتنا میرے پاس, تو آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر کے دل میں خوشی محسوس کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بکر صدیق سبھی کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا. حضور نے پوچھا تو فرمایا خدا اور رسول کی محبت لے کر آیا ہوں. تو پھر دل میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرا رب ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کو کسی کو چاہتا ہی نہیں, میں لاکھ بھی کوششیں کروں ابوبکر کو خدا آگے رکھے گا. اور پھر آپ کے علم میں ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، بیمار تھے آخری ایام کے اندر، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے نبی کی موجودگی میں غیر نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن نبی اگر کسی کو کہے گا تو پھر وہی نماز پڑھائے گا، دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات پاس تھیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صدیق اکبر کی صاحبزادی اور فاروق اعظم کی صاحبزادی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض بھی کیا یا رسول اللہ، میرے ابا رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، آپ کو مسئلے پر نہیں دیکھیں گے تو شاید بے ہوش ہو کر گر پڑیں، کسی اور کو حکم دیں۔ رسول اللہ نے بالکل بات نہیں سنی ان کی، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ہماری حدیث کی معتبر کتاب میں، یا اللہ والمؤمن الا ابا بکر، اللہ کو بھی پسند نہیں اور اہل ایمان کو پسند نہیں کہ میرے بعد میری نیابت کے لیے بکر صدیق کے سوا اور کوئی اور ہو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں وہاں فاروق اعظم بھی تھے، وہاں عثمان ذو النورین بھی تھے، وہاں حضرت علی بھی تھے، وہاں حضرت عباس بھی تھے، رسول اللہ کے چچا تھے، لیکن کسی ایک کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جو حضور کی زندگی میں جو مسئلہ رسول پر کھڑا ہوا، پھر وہی اس قابل تھا کہ رسول اللہ کے بعد منصب خلافت پر بھی وہی فائز ہو، اور وہی فائز رہے، اور امت نے آج تک اس کو تسلیم کیا۔ جس پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے اس کو مستثنا کر کے پوری دنیا کا شریف انسان، صاحب ایمان انسان ابو بکر صدیق کو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین اول ابو بکر صدیق ہی تھے۔ بعض کتابوں کے اندر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق تو حضور کے اس وقت کے ساتھی تھے جب حضرت علی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت علی کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، ابو بکر صدیق اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ نبوت کا معاملہ تو بعد میں آیا نا، لیکن نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی ہیں کہ کائنات انسانی نے ایسا ساتھی دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی اس وقت بچی تھیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہ آتے ہوں۔ ایسی رفاقت، ایسی دوستی ہے۔ منشاء خداوندی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رفاقت کے لیے، ان کی مصاحبت کے لیے ابو بکر صدیق کو اللہ نے چن لیا تھا، پیدا کر لیا تھا۔ اور پھر جس وقت صحابہ کرام مظالم سے تنگ آ کر کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کوئی کہیں، ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا تم نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر جب کفار کی طرف سے تشدد کی صورتیں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور فرمایا کہ گھر والوں میں سے ادھر ادھر کر دے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ یہ سب آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کا ہی گھرانہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں جاؤں، مکہ چھوڑنا ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت ہوگی؟ فرمایا آپ اجازت کیا ہوگی، آپ کے لیے تو اللہ پاک حکم دے گا ابو بکر کو ساتھ رکھو۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ انہوں نے ایک صحابی کو جو خرید کر آزاد کیا تھا، وہ بھیڑ بکری چراتے تھے، تو کچھ اونٹیاں جو ابو بکر صدیق نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی، تو فرمایا کہ غار ثور میں جانا ہے، آپ گئے ہوں گے وہاں، اگر گئے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، میں پوری کوشش کر چکا لیکن غار تک نہیں جب پہنچ سکا۔ غار ہرا میں تو گیا ہوں الحمدللہ، لیکن غار ثور تک نہیں پہنچا، پہاڑی بہت اونچی ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں لے گئے۔
اور بات ختم کرنے لگا ہوں، وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر کے اندر جاتے ہیں، کوئی لائٹیں نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی بیٹری نہیں، کچھ نہیں، اس اندھیرے کے اندر ہاتھ پاؤں مار کر اس غار کو صاف کرتے ہیں اور اس کے سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں آپ کا سر مبارک رکھ لیا، اور وہ جو سوراخ رہ گیا تھا وہاں اپنی ایڑی رکھ لی کہ کوئی موزی نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر، اور بالآخر موزی نکلا، اس نے ڈنگ مارا بکر صدیق کو، لیکن ہلے نہیں، نبی کی راحت اور آرام کی خاطر تکلیف برداشت کے لیے ہلے نہیں، آنکھوں سے آنسو تکلیف کی وجہ سے نیچے گرے، چہرہ انور پر پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے، بکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ موزی نے، اس کالے نے ڈنگ مار دیا ہے۔ اسی لیے میں نے اشارہ دیا آپ کو، اسے ڈنگ مار دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایڑی ادھر کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہ وہ مبارک منہ جہاں خدا کی وحی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں سے لعاب نکال کر بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا گیا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ اب بکر صدیق کی قسمت کا کیا کیا کہنے میرے دوستوں، کہاں کہاں آپ مطلب ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے خدا بند کے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور صحابہ کی سچی محبت زندگی کے آخری سانس تک ہمارے دلوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔